الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم وقال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستو، بزرگوں، عزیزوں، جو آیات اور جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب کا درس دیا ہے۔ ادب کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں اور حدیث میں ذکر کیا کہ شریعت کے اندر اور دین کے اندر ادب کا کتنا مقام ہے۔ تو اسی کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ دین کے اندر ادب کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور ہمارے اکابرین صحابہ اور ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کے اندر ادب کتنا تھا، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح انسان کے بدن کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اسی طرح دین کے اندر ادب کی حیثیت ہے، ادب کا مقام ہے۔ یعنی جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اندر حسن اور جو کمال پہنچتا ہے وہ ادب ہی کے ذریعے پہنچتا ہے، بلکہ بے عملی گوارہ کی جا سکتی ہے لیکن بے ادبی گوارہ نہیں کی جا سکتی۔ بے عمل انسان کچھ نہ کچھ تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن بے ادب انسان ہر خیر سے کیا رہتا ہے، ہمیشہ محروم ہی رہتا ہے، چاہے دنیا میں کیوں نہ ہو، چاہے آخرت میں کیوں نہ ہو۔ اس لیے ادب انسان کی زندگی کے اندر بہت ضروری ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہی ہے، دین سراسر ادب ہی کا نام ہے۔ اس لیے ادب کی وجہ سے انسان کا مرتبہ کبھی بہت بڑا ہو جاتا ہے، ادب ہی کی وجہ سے، اور اگر انسان کبھی ذلیل ہوتا ہے اور پستی میں جاتا ہے تو اس کی وجہ بھی بے ادبی ہوتی ہے۔ یعنی مقام بڑھنے والا ہے تو ادب کی وجہ سے، مقام گرنے والا ہے، نیچے گرتا ہے تو وہ بے ادبی کی وجہ سے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیات ذکر کیے ہیں جن میں آداب کا تذکرہ کیا، یعنی والدین کے ادب بتائے، قرآن کا ادب بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا۔ تو اس طرح ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب آداب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تو آداب کا ایک بہت بڑا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ چنانچہ جو پہلی آیت تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر مت کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ اب اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اس کی تفسیر میں، شان نزول میں، کہ حضرت ابو بکر و عمر ایک مرتبہ ایسی کسی بات پر بات چیت ہونے لگی آپس میں، اللہ کے نبی بھی موجود تھے، لیکن ہوا ایسا کہ دونوں کی آوازیں تھوڑی سی کیا ہو گئی، بلند ہو گئی، تو فوراً یہ آیت کیا ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی۔ تو یہ حکم جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھا کہ اگر تمہارے سامنے نبی موجود ہو تو ان کے سامنے تمہاری آواز بلند نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہی حکم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد بھی باقی رہیں گا۔ اب وہ کیسے؟ جیسے حج کرنے جاتے، عمرہ کرنے جاتے، تو روضہ اقدس پر جب حاضری کا موقع آئے گا تو ادب کے ساتھ وہاں حاضر ہونا ہے۔ جیسے اس کے آداب بھی لکھے ہیں، غسل کر کے، عطر لگا کے، خوشبو لگا کر کے، نیا کپڑا پہن کر کے ادب کے ساتھ حاضری ہو، اور درود و سلام جب سلام پیش کرنے کا وقت آئے گا تو آہستہ آواز میں سلام کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا درود و سلام، یعنی آواز اتنی بلند نہیں کی جائیں گی ورنہ بے ادبی کا گناہ۔ بلکہ آیت میں ہے آخر میں کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے عمل کیا ہو جائے، ضائع ہو جائے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی ادب نہ کرنے کی وجہ سے سارے عمل کیا ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بزرگ کا قول ہے، بڑی اچھی بات، کہ عمل کی قبولیت اگر تم کو سمجھنا ہے تو وہ عمل کرتے وقت اپنا ادب دیکھ لو کہ اس عمل کے وقت تم نے ادب کتنا کیا تھا، کہ اگر ادب کامل کیا تھا تو یہ علامت ہے کہ تمہارا وہ عمل کیا ہو گیا، قبول ہو گیا۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے تو قرآن کی تلاوت کرتے وقت جو اس کے آداب ہے اس کی رعایت پوری کی ہم نے، وضو کر کے، ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے، قبلہ رخ ہو کر کے، اس طرح بیٹھ کر کے اس کے آداب کی رعایت کی، تو یہ ہماری تلاوت کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہر اعتبار سے ہر عمل کے اندر ہم ادب کا لحاظ رکھیں۔ اسی طرح دوسرا حکم، دوسری آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اس میں والدین کا ادب بیان کیا گیا کہ والدین کے سامنے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان کے سامنے اف بھی مت کہو۔ یعنی اگر تم ان کے سامنے بات کرنے کا موقع آئے اور کوئی معاملہ ایسا ہو جائے تو اف بھی مت کرو، اپنی آواز کو بلند مت کرو، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، اور انہیں جھڑکو بھی مت۔ بلکہ مفسرین نے لکھا ہے اگر اس سے کم درجے کا لفظ دنیا کے اندر ہوتا، اف سے کم درجے کا لفظ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان کیے ہوتے کہ بھئی یہ بھی مت کرو۔ بلکہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہو بھی مت کرو، اف کا ترجمہ کہ ماں باپ کے سامنے ہو بھی مت کرو۔ لیکن آج دیکھیے وہ کتنا بڑھ چڑھ کے بولا جاتا ہے ماں باپ کو، یعنی بیٹا جو بعد میں 10 سال کے بعد دنیا کے اندر آیا، وہ آج ماں باپ کو سمجھانے کے لیے چلا کہ بھائی تم کو سمجھ میں نہیں آتا، آج زمانہ ایسا ہے، ماں باپ کو سمجھانے چلا، تو جس کی وجہ سے کیا ہے، معاشرے میں سکون، چین، راحت نہیں آ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو والدین کا بھی ادب بیان کیا۔ تیسرا ادب کیا بیان کیا؟ تیسری آیت میں لا یمسہ الا المطہرون، کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھو تو باوضو ہو کر کے، اپنے بدن کو پاک کر کے، جس کا جیسا اس کا ادب ہے، اس ادب کو، قرآن کا ادب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان کیا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دین کے اندر ادب کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کا تذکرہ کیا۔ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، اپنی اولاد کو ادب سکھانا اللہ کے راستے میں ایک صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اپنی اولاد کو ادب سکھانا اللہ کے راستے میں ایک صاع صدقہ کرنے سے، ایک صاع 3 کلو گیہوں، 3 کلو گندم، 3 کلو کھجور، 3 کلو کھجور صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ یعنی ایک آدمی بہت خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے اولاد کو اس نے ادب نہیں سکھایا، تو یہ اس کا خرچ کرنا بھی سب بیکار ہے۔ یعنی اپنی اولاد کو ادب سکھانا یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے جس کی زندگی میں ادب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کی زندگی میں ادب نہیں رہتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے پاس، لیکن ادب ہی نہیں ہے تو بالکل وہ زندگی سے خالی ہے، یعنی اس کے پاس چین، سکون، راحت اور اطمینان ہی نہیں ہے۔ ابھی ادب کے بارے میں آگے آئیں گا، اس سے پتہ چلیں گا اکابرین کے اقوال، جس سے پتہ چلیں گا ادب کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے ادب کسے کہتے ہیں؟ ابھی ادب کہتے ہیں کہ آدمی اپنے رہن سہن میں، میل جول میں اور اپنی زندگی گزارنے میں، شب و روز میں ایسی زندگی گزارے
کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو راحت پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. یعنی اگر کوئی شوہر ہے تو وہ یہ خیال کرے کہ میری وجہ سے بیوی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ راحت پہنچے. اگر بیوی ہے تو بیوی یہ خیال کرے کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ میری وجہ سے شوہر کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ راحت پہنچے. اگر کوئی ملازم ہے تو ملازم یہ خیال کرے، ایسی زندگی گزارے کہ میری وجہ سے میرے مینجمنٹ کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ راحت پہنچے. اگر کوئی غلام ہے تو وہ اپنے آقا کے بارے میں یہ خیال کرے. اگر کوئی بیٹا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ سوچے کہ میں ایسی زندگی گزاروں جس کی وجہ سے میرے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو بلکہ راحت پہنچے. ایسے ہی اگر کوئی پڑوسن ہے تو ہر کوئی یہ خیال کرے کہ میرے پڑوسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو بلکہ کیا پہنچے، راحت پہنچے. اگر مصلی ہے، مسجد میں آئے تو نماز پڑھ رہے ہیں تو میرے بازو والے مصلی کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے. یعنی اتنا اہتمام کیا گیا کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھنا ہے. یہی حکم ہے نماز کے سنتوں میں سے، آداب میں سے، مستحبات میں سے، کہ اپنے ہاتھوں کو اتنا کھلا رکھے کہ ایک بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہے، مثال دی جاتی، تو گزر جائے. لیکن اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے اور ہاتھ ایسا کرنے میں بازو کے مصلی کو تکلیف ہوں گی تو ہاتھ کو ایسا کرو بھی مت. یہاں تک شریعت تعلیم دیتی کہ بھئی تمہاری وجہ سے ہاتھ ایسا کرنے کی وجہ سے تکلیف ہوں گی تو اب تمہارے لیے وہ ہاتھ کرنا جائز نہیں ہے، نہیں کر سکتے. اب کیا کرو، سکڑ کے نماز پڑھو. تو کتنی تعلیمات شریعت ہے، ادب کا کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، راحت پہنچنا چاہیے. اب آپ سوچئے اگر ہم میں سے ہر شخص اس طرح زندگی گزارے کہ میری وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، راحت پہنچے، تو معاشرہ کتنا سکون والا ہو جائے گا. معاشرے کے اندر کتنا سکون آ جائے گا، کتنی راحت والی زندگی معاشرے کے اندر آ جائیں گی. کہ بھائی شاگرد ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ استاد کو راحت پہنچے، اسی طرح ہر کوئی یہ سوچے گا کہ میری وجہ سے ہر دوسرے کو کیا پہنچے، راحت پہنچے. اس لیے ایک حدیث ہے کہ جس حدیث پر کلام کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. اگرچہ اس حدیث پر کلام ہے لیکن معنی کے اعتبار سے نبی جو ہوتے ہیں ان کی تربیت کوئی انسان اور کوئی فرشتہ بھی نہیں کرتا. ان کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے ان کی تربیت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، فرشتے بھی نہیں، انسان بھی نہیں. تو جس کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ کتنا کمال والا طریقہ ہوگا. اس کی زندگی گزارنے والی، اس کی زندگی پر اگر غور کریں گے تو کتنی اچھی زندگی ہوں گی، کیونکہ تربیت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو جس کو ادب کی نعمت مل جاتی ہے اس کو دنیا کی ساری سعادتیں مل جاتی ہیں، اور جو ادب سے محروم ہو جاتا ہے اس کے حق میں شقاوت، بدبختی مقدر ہو جاتی ہے. جس کو آسان لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. یعنی جو ادب والا ہے وہ نصیب والا ہے، اور جس کے اندر ادب نہیں اس کے اندر یعنی اس کو نصیب ہی نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ملی بلکہ بدبختی اور شقاوت اس کے مقدر ہو جاتی ہے. اس لیے یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر ادب اور سلیقہ مندی ہو. اب علماء نے دیکھو کتنے اچھی باتیں فرمائی ہے. فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، الادب جنۃ للناس، ادب انسانوں کے لیے ڈھال ہے. ادب لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ڈھال ہے. یعنی جس انسان کے اندر ادب ہوتا ہے وہ ادب کی وجہ سے جھگڑے سے، فساد سے اور دوسری بری چیزوں سے بچ جاتا ہے. یعنی جس طرح ڈھال انسان کو دشمنوں سے بچاتی ہے اسی طرح ادب جو ہے وہ ایک انسان کو جھگڑوں سے، فساد سے اس طرح کیا ہے، ادب بچا لیتا. یعنی جس کے اندر ادب رہتا لوگوں کے دل میں اس کی محبت بھی رہتی، لوگوں کو اس پر اعتماد بھی رہتا، اور لوگوں کے نزدیک اس کی عظمت اور وقار بھی رہتا. اور جو بے ادب رہتا تو وہ بے ادبی کی وجہ سے اس کو تو ادب ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک اس کا وقار بھی نہیں رہتا، چاہے پھر کتنا بھی بڑا آدمی ہو. لیکن ادب سے خالی ہے تو لوگوں کے نزدیک عظمت بھی نہیں رہتی، وقار بھی نہیں رہتا، اور محبت بھی لوگوں کے دلوں میں نہیں رہتی. اس لیے دوسرا جملہ یہ لکھا علماء نے، لا میراث کالادب، کہ ادب جیسی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ادب جیسی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یعنی انسان اپنی اولاد کے لیے جتنا بھی مال و دولت چھوڑے لیکن ایک نہ ایک دن وہ مال و دولت ختم ہو سکتا ہے. لیکن ادب ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کو ادب سکھا دے، اخلاق سکھا دے، تو یہ ایسی چیز ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کی وجہ سے
اس کا مقام بھی لوگوں کے نزدیک بڑھے گا، اور اس کے ذریعے سے اس کا ماں باپ کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے کہ بھائی ماں باپ نے دیکھو اس کو کتنے اچھے ادب سکھائے، کتنے اچھے اخلاق سکھائے۔ لیکن بے ادبی کی وجہ سے آدمی کے اندر بھی اس کا بھی مقام گھٹ جاتا کہ یار کتنا بے ادب انسان ہے، پھر لوگ کیا بولتے، ماں باپ نے تجھے یہ سکھائے، تو اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی کیا ہو جاتے، بدنام ہو جاتے۔ یعنی ادب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو۔ یعنی علم تو بہت حاصل کر لیا، بہت ساری چیزیں آ گئی، لیکن ادب ہی نہیں زندگی میں، تو ایسا علم کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور ایک آدمی کے پاس تھوڑا سا علم ہے، اتنا زیادہ کچھ بھی علم نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی میں ادب بہت ہے، تو یہ تھوڑا سا علم بھی اس کو کیا دے گا، نفع دے گا۔ اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی قیمت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، انسان کی قیمت اس کا علم اور ادب ہے۔ انسان کی قیمت کس سے ہوں گی؟ اس کے علم سے اور ادب سے ہوں گے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ایسے انسان کا تذکرہ آیا جس کو حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک سب لوگوں کا علم اس کو مل گیا۔ ایک آدمی ہے میرے سامنے آیا جس کو ایک آدمی کا تذکرہ میرے سامنے آیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے جو پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے لیکن اس کے اندر ادب نہیں ہے، تو مجھے ایسے عالم سے ملنے کی خواہش بھی نہیں ہوں گی اور نہیں ملنے کا افسوس بھی نہیں ہوگا، چاہے پھر وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، لیکن ادب نہیں ہے تو میری تمنا نہیں ہے کہ میں اس سے ملوں۔ اور ایک ایسے آدمی کا تذکرہ میرے سامنے آیا جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو لیکن اس کی زندگی میں ادب اور سلیقہ مندی ہو، تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر میری اس سے ملاقات نہ ہوئی تو مجھے زندگی پر افسوس نہیں رہے گا اس کی ملاقات کا، اور میں ایسے عالم سے ملنے کی کیا رکھوں گا، خواہش کروں گا، چاہے علم تھوڑا ہے، یعنی علم تھوڑا رہا تو چلے گا لیکن ادب کیا ہونا چاہیے، پورا ہونا چاہیے۔ مخلد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم زیادہ قرآن، زیادہ حدیث سیکھنے کے مقابلے میں زیادہ ادب سیکھنے کے محتاج ہیں۔ ہم لوگ زیادہ قرآن، زیادہ حدیث سیکھنے کے مقابلے میں زیادہ ادب سیکھنے کے محتاج ہیں۔ یعنی ادب رہیں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادب کی وجہ سے قرآن کا علم بھی دے دیتے، حدیث کا علم بھی دے دیتے۔ یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آدمی نے کیا کیا، ثواب حاصل کیا، لیکن بے ادبی کی وجہ سے وہ ثواب کیا ہو جاتا، غارت ہو جاتا۔ بہت سارا ادب، یعنی رات کو تہجد پڑھا ایک آدمی نے، اور تہجد پڑھنے کے بعد صبح ہوتے ہی کسی سے بدتمیزی سے بات کر لی، بے ادبی سے بات کر لی، تو وہ سارا ثواب کیا ہو جاتا، غارت ہو جاتا۔ کیا فائدہ ایسی تہجد کا کہ بھائی زندگی کے اندر یا تو غیبت کر لی یا کوئی ایسا کام کر لیا بے ادبی والا، یعنی رات بھر تہجد پڑھا، نمازیں پڑھا، یعنی 200 رکعت پڑھنا، 20 رکعت پڑھ رہا روزانہ، تو 20 رکعت پڑھنا روزانہ یہ ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت کیا کر لو، ڈھنگ سے پڑھ لو، ادب کے ساتھ پڑھ لو، تو اس کا مقام یعنی کثرت عمل سے زیادہ کثرت ادب کی فکر کرنا چاہیے۔ زیادہ عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ نہیں کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا ہے کہ بھائی کون تم میں سے اچھا عمل لے کر کے آتا ہے، یہ نہیں فرمایا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کون تم میں سے زیادہ عمل لے کر کے آئے گا۔ تو زیادہ عمل کا اللہ نے مطالبہ نہیں کیا بلکہ اچھے عمل کا مطالبہ کیا کہ بھائی تم میں سے اچھا عمل کون لے کر آئے گا۔ ایک آدمی 20 رکعت پڑھ رہا ہے، ایسی رکوع سجدے جلدی جلدی کہ بھائی 20 رکعت نفل پڑھنے گا، اور ایک آدمی اس کے مقابلے میں 2 رکعت پڑھ رہا لیکن تمام مستحبات کی، آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھ رہا، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی 2 رکعت کا وہ مقام ہوگا جو اس کی 20 رکعت کا بھی مقام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ادب بہت زیادہ ضروری ہے انسان کے زندگی کے اندر۔ کسب اعمال سے زیادہ حفاظت اعمال کی کوشش، اعمال کمانے سے زیادہ اعمال کی حفاظت کی کوشش ہونا چاہیے۔ پیسے کمانے سے زیادہ پیسے بچانے کی فکر کرتا آدمی، اور کرنا بھی چاہیے، اور اعمال کرنے سے زیادہ اعمال کے حفاظت کی کوشش ہونا چاہیے، یہ عقل مندی ہے۔ یہ کتنی نادانی کی بات ہے، جیسے میں نے مثال دیا کہ رات بھر عبادت کیا اور صبح میں غیبت کر لیا، بے ادبی کر لیا والدین کے ساتھ، تو سارا عمل کیا ہو جاتا، غارت ہو جاتا۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی، اسلام کے 5 قلعے ہیں۔ کتنے قلعے؟ 5 قلعے ہیں جن میں اگر مسلمان رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا۔ وہ قلعوں کے اندر جب تک رہیں گا تو شیطان کے حملوں سے کیا رہیں گا، محفوظ رہیں گا۔ سب سے پہلا قلعہ ہے یقین، یعنی یقین اللہ کی ذات پر ہو کہ بھائی سب کچھ کرنے والے کون ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. دوسرا ہے اخلاص، جو بھی عمل کر رہے اللہ کے لیے کرو. تیسرا ہے فرائض نہ چھوڑو، فرائض جو بھی اللہ نے کرنے کے کام دیے وہ سب کرنا ہے. نمبر 4 سنتوں کو مکمل طور پر ادا کرنا ہے. جتنی بھی سنت نبی کے طریقے ہیں ان کو اپنی زندگی میں کامل طور پر لے کر کے آنا ہے. اور نمبر 5 آداب کی حفاظت. آداب کی کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنا ہے. یہ بنیاد ہے، آداب کی حفاظت یہ تمام چیزوں کی بنیاد ہے. جہاں آداب کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے تو وہ قلب کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا. اب شیطان کے حملے کیا ہو جاتے ہیں؟ شروع ہو جاتے. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی ادب میں سستی کرتا ہے، آداب میں سستی کرتا ہے، وہ فرائض سے، سنتوں سے محرومی کی سزا میں کیا ہو جاتا؟ چلے جاتا کہ بھائی سنتوں سے اللہ اس کو محروم کر دیں گے. اب جو سنتوں میں سستی کرتا ہے یا اس کو ہلکا سمجھ کر کے چھوڑتے رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرائض سے محروم کرنے کی سزا دے دیتے. اب سنتوں کو ہلکا سمجھا تو اب تیرے کو فرائض سے ہم کیا کر دیں گے؟ دور کر دیں گے. اور جو فرائض سے محروم ہو جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی معرفت سے کیا کر دیتے؟ محروم کر دیتے ہیں. یعنی اب اس کے ایمان کی بھی کیا ہو گئے؟ مسئلے آ گئے. یعنی ایمان کو بچانا ہے تو اپنے آداب کی کیا کرو؟ رعایت کرو اپنی زندگی کے اندر. قرآن کی تلاوت کر رہے اس کے ادب کی رعایت کرو. مسجد کے اندر آئے تو مسجد کے ادب کی رعایت کرو. بڑوں سے بات کر رہے تو بڑوں سے ادب کی رعایت کرو، آداب کی رعایت. چھوٹوں سے بات کر رہے تو اس کی بھی تعلیم دی گئی. پڑوسیوں کے ساتھ آداب کی رعایت. ہر جگہ مجلسوں میں بیٹھے، دین کی مجلسوں میں، تو آداب کی رعایت کے ساتھ بیٹھنا ہے. ورنہ بے عملی، میں نے بتایا بے عمل انسان کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن بے ادب کو کیا ہے؟ کچھ نہیں ملتا. اب واقعات دیکھیں اکابرین کے کہ کیسا ادب تھا ان کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسا تھا؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مہاجر بن قنفذ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. اب جیسے ہی سلام کیا تو آپ نے مجھے فوراً جواب نہیں دیا. آپ فوراً پانی کے پاس گئے، پانی سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد میرے پاس آ کر کے مجھ کو سلام کیا. اب وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے مجھے فوراً سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ دے دیتے کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ السلام علیکم، سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور میرا وضو نہیں تھا، یعنی میں پاک نہیں تھا، وضو نہیں تھا میرا، اور مجھے یہ پسند نہیں ہوا، گوارا نہیں ہوا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بغیر وضو کے لوں. اس لیے میں وضو کرنے کے لیے گیا اور اس کے بعد آ کر کے تم کو سلام کا جواب دیا. اتنا ادب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا. تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام ان کو دیا. علامہ عساکر نے تاریخ دمشق میں ایک واقعہ لکھا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر دونوں میں سے کوئی بھی اگر سواری پر سوار ہو کر کے جاتے تھے تو سامنے سے کبھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آتے ہوئے نظر آتے تھے ان دونوں کو، تو فوراً اپنی سواری سے نیچے اتر جاتے تھے اور حضرت عباس کو اللہ کے نبی کے چچا کو اوپر بٹھا دیتے تھے، اور اپنی سواری اونٹ کی، گھوڑے کی نکیل پکڑ کر کے جہاں تک ان کو جانا ہوتا تھا یا تو گھر پر چھوڑتے تھے یا جس مقام پر ان کو جانا ہوتا تھا اس مقام پر چھوڑ کر کے آتے تھے. کیونکہ اللہ کے نبی کے چچا ہمارے بڑے. حالانکہ حضرت عباس ان کا مقام ابو بکر عمر سے بہت چھوٹا مقام ہے. حضرت ابو بکر عمر یہ تو خلیفہ ہے اسلام کے، ان کا مقام بہت اونچا مقام ہے، لیکن بڑے ہیں، اللہ کے نبی کے چچا ہے، تو ان کے آداب کی رعایت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے اتنا اہتمام یہ لوگ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے آئے سب سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا لکڑی کا. اس میں 3 سیڑھیاں تھیں، ایسی 3 سیڑھیاں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر والی سیڑھی پر بیٹھا کرتے تھے اور اپنے پیروں کو دوسری سیڑھی پر رکھتے تھے. تو پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ سب سے اوپر والی سیڑھی پر بیٹھتے تھے اور دوسری سیڑھی پر پیر رکھتے تھے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ بھئی جس جگہ پر اللہ کے نبی بیٹھے ہو اور جہاں ان کے پیر ہو تو وہاں پر میں بھی بیٹھوں اور میرے بھی وہاں پیر ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق دوسری سیڑھی پر بیٹھتے تھے اور تیسری سیڑھی پر پیر رکھتے تھے. اس طرح حضرت ابوبکر صدیق کرتے تھے. پھر اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے بھی یہ خیال کیا کہ بھائی ہمارے بڑے ہیں، ان کی ادب کی رعایت کرنا پڑیں گی اور مجھے گوارا نہیں ہو سکتا.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری سیڑھی پہ بیٹھتے تھے اور زمین پر کیا رکھتے تھے؟ پیر رکھتے تھے. اس طرح آداب کی رعایت کرتے تھے اپنے بڑوں کی. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. جب ان کا زمانہ آیا حضرت عثمان کا، تو اب تو 3 ہی سیڑھیاں تھیں، ختم ہو گئی. لیکن ادب کو بھی کیا کرنا ہے؟ سامنے رکھنا ہے. ادب کو بھی یہ نہیں کرنا ہے، ختم نہیں کرنا ہے. تو انہوں نے اپنی زمانے میں 2 سیڑھیوں کا اضافہ کیا. 2 سیڑھیوں کا کیا کیا؟ اضافہ کیا. اور 4تھی سیڑھی پہ بیٹھتے تھے اور 5ویں سیڑھی پر کیا کرتے تھے؟ اپنے پیر مبارک رکھتے تھے. اس لیے آج جائیں گے تو آپ کو 5 سیڑھیوں کا ممبر دکھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی آداب کی رعایت کرتے ہوئے کیا ہے؟ وہ سیڑھیاں بڑھتی گئی. یعنی یہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام بھی کیا تھا؟ بہت اونچا تھا. لیکن اللہ کے نبی کا بھی ان کا کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کا بھی ادب تھا ان کی زندگی میں، اور اپنے ہم ساتھیوں کا، کہ بھائی یہ ہمارے مرتبے میں ہم سے بڑے ہیں، ان کی بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں ادب کرنا ہے. اسی ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو اونچا کیا. ایک واقعہ لکھا حضرت فضیلہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ورع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 صحابی ہیں، تیر اندازی کر رہے تھے. یعنی تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے آپس میں کہ کس کا تیر سب سے زیادہ دور جائے گا اور نشانے پر لگے گا. تو اس طرح تیر اندازی کر رہے تھے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی کو خوشی ہوئی کہ بھائی تیر اندازی کر رہے ہیں، کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن یہ ایسا کھیل ہے جو جنگ میں کام آ سکتا مسلمانوں کے لیے. اس لیے اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار کیا اور اس کو پسند کیا. ورنہ اس زمانے کے جو کھیل ہے وہ تو تماشا ہے، موبائل میں کھیل رہے. یعنی ایسے کھیل ہے جس سے نہ دل کو سکون ملتا، نہ ذہن کو سکون ملتا، نہ جسمانی صحت، جسم کو کیا ہے؟ صحت ملتی ہے. تو ایسے کھیل کھیلنے سے کیا ہے؟ شریعت نے منع کیا، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اس کے بہت سارے اصول ہیں، اس اصول کو بھی بیان کیا گیا ہے اس سے پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضیلہ بن عبید سے فرمایا کہ اے فضیلہ، تم کیا کرو؟ تیر اندازی کرتے رہو اور نشانے پر تیر مارتے رہو. اور ابن ورا سے فرمایا کہ تم بھی کیا کرو؟ تیر مارتے رہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا دوسرے صحابی کو؟ تم بھی تیر اندازی کرتے رہو لیکن میں کیا ہوں؟ تمہارے ساتھ ہوں. تو حضرت فضیلہ بن عبید نے تیر اور کمان رکھ دیا زمین پر. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھائی تم نے کیوں رکھ دیا؟ تو وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا ان سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اب جب تم ان کے ٹیم میں چلے گئے تو میں کبھی جیت گیا تو میں تم سے مقابلہ کر رہا، اور تم کو ہرانا اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ تو میں تم سے مقابلہ کروں یہ میرے لیے کیا ہے؟ بہت بری چیز ہے. اس لیے میں نے تیر کمان رکھ دیا. یعنی کھیل کے اندر بھی کتنا ادب کر رہے کہ اللہ کے نبی نے بس فرمایا تھا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، تو میری یہ حیثیت نہیں کہ میں تم سے مقابلہ کروں نبی سے، میرا کیا مقام ہے؟ تو اس لیے تیر کمان رکھ دیا کہ بھائی مجھے کھیلنا ہی نہیں ہے. تو ایسا ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابہ کیا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے، تو سبق پڑھاتے پڑھاتے بہت تھک گئے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تھوڑے پیر لمبے کر لو. تو پیر لمبے کرنے کے گئے تو فوراً خیال آیا کہ میرے استاد کا گھر ہے. تو اپنے استاد کے گھر کی وجہ سے اپنے پیروں کو کیا کر لیا؟ واپس سکڑ لیا. یعنی پیروں کو لمبا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ استاد کا گھر ہے اس طرف میں اپنے پیروں کو لمبا نہیں کر سکتا. بلکہ ان کے سوانے میں لکھا ہے پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے استاد کے گھر کی طرف پیر کر کے بیٹھے ہو. حالانکہ ان کے گلی اور ان کے استاد کی گلی کے درمیان میں 7 گلیاں تھیں. کتنی گلیاں تھیں؟ ایسا نہیں کہ بھائی خالی بازو میں گھر ہے اور پیر نہیں کر رہے. یعنی 7 گلیاں تھی، تب جا کر کے کیا ہے ان کا استاد کا گھر تھا. لیکن پوری زندگی میں ادھر پیر نہیں کیے. تب جا کر کے پوری دنیا کے اندر آج 50% لوگ ان کے مسلک کو کیا کرتے؟ فالو کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے استاد کا کیا کرتے تھے؟ ادب کیا کرتے تھے. دوسرا ایک واقعہ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا کرتے تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دستر پر بیٹھے ہو اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھانا شروع کیا ہو. ہم یہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی پہلے کھانا شروع کرے، اس کے بعد پھر کیا کرتے تھے؟ ہم لوگ کھانا شروع کیا کرتے تھے. تو یہ ادب ہے کہ اگر دسترخوان پر کوئی بڑے موجود ہو تو نوجوان جو چھوٹے ہو ان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے بڑوں کو کیا کرے؟ دسترخوان پر کھانا پیش کرے، اس کے بعد چھوٹے کھائے. اور دسترخوان پر کوئی ایسی جگہ رہتی جو کیا ہے؟ صدر والی جگہ رہتی، تو وہاں پر بھی جو بڑا آدمی ہے اپنے گھر کے اندر اس کو بٹھانا چاہیے.
ایسا نہ ہو کہ بھائی کوئی بڑا آدمی اس کو کونے میں بٹھا دیے، یہ اس کے ساتھ کیا ہے، بے ادبی ہے. تو شریعت نے اس کی بھی تعلیمات کیا ہے ہمیں، یعنی یہ چیزیں بھی کیا ہے ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ بھائی ادب کی وجہ سے، ورنہ کیا ہوتا آدمی. اب دو واقعہ ایسے ہے کہ ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے فیصلے کیے. جیسے زبیدہ خاتون کہ ان کا نام تو سب نے سنا، کہ عرفات کے میدان سے مکہ تک جو پانی کا سلسلہ ہے، یعنی پانی کی کمی تھی تو انہوں نے ایک نہر جاری کروایا تھا. بہت بڑے بڑے کارنامے ان کی زندگی کے اندر اسلام کے تعلق سے. تو ان کی مغفرت کا کیا ذریعہ بنا؟ تو جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگی کہ بھائی ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کرے. کون سا عمل؟ بولے ایک مرتبہ میں جھولا جھول رہی تھی، اتنے میں اذان کی آواز ہوئی، اذان ہونا شروع ہوئی، تو میں نے کیا کیا، فوراً جھولا رکانے کو کہا اور اپنے سر پر اوڑھنی ڈال دی اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے پورے اذان کا جواب دیا. اس ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی، اذان کا ادب کرنے کی وجہ سے. ورنہ وہ اتنے بڑے بڑے کارنامے تھے کہ بھائی جس کارناموں کو سوچ کر کے آدمی زندگی گزار سکتا تھا کہ بھائی میری مغفرت کے لیے کافی ہے، لیکن کیا سبب بنا؟ مغفرت کا ادب کرنا، اذان کا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دریا میں وضو کر رہے تھے، تو بہتا پانی تھا، تو وضو کر رہے تھے، ایک آدمی وہاں سے آ کر کے وضو کرنا، وہاں پر ان کے الٹے ہاتھ پر آ کر کے وضو کرنے لگا. تو اس کو خیال ہوا، انسان کو، اس آدمی کو، کہ بھئی امام احمد ابن حنبل ہے کہ میں ان کا وضو کروں، ان کا بچا ہوا پانی، تو اس طرح وضو کروں گا تو یہ ان کی شان میں کیا ہو جائیں گی، گستاخی ہو جائیں گی. اس لیے وہ ادھر آ گیا، ادھر سائڈ. تو جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے، ادب کرنے کی وجہ سے اس کی کیا فرما دی؟ مغفرت فرما دی. سلطان محمود غزنوی بڑے بادشاہ گزرے، اکثر نام آتا ہے ان کا بھی، ان کے بھی بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں، لیکن کس وجہ سے مغفرت ہوئی کہ انتقال ہوا؟ کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا عمل تھا؟ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ایک مکان پر چلے گیا تو میرے سونے کے لیے ایک بستر لگایا گیا. تو جب بستر لگایا گیا تو میں لیٹ گیا، لیکن دیکھا تو کچھ اوراق رکھے ہوئے تھے سامنے اوپر. تو میں نے پوچھا گھر والوں سے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بھئی قرآن شریف ہے. حالانکہ اوپر رکھے ہوئے تھے، پیر ان کا کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن کے اوراق وہاں پر رکھے ہو، میرے پیر ادھر جائے تو یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے. تو بیٹھ کر کے رات بھر ذکر میں گزارے. تو گھر والوں نے کہا کہ بھئی ہم ان کو اٹھا کر کے ادھر سائڈ رکھ دیتے اور آپ آرام سے کیا کریے، سو جائیے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی میرے سونے کے لیے تم قرآن کو اٹھا کر کے وہاں رکھیں گے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. تو پوری رات بھر ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ذکر میں گزار دے، لیکن پیر ادھر کرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا. حالانکہ بے ادبی بھی نہیں تھی، قرآن اوپر رکھے ہوئے تھے، یہ اس میں بے ادبی بھی نہیں ہوتی، لیکن ادب کی رعایت کرتے ہوئے ان کے نزدیک اہمیت تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کی مغفرت کر دی. تو ادب زندگی کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، چاہے پھر وہ ہر شعبے کے اندر ہو. انسان کی زندگی میں مسجد میں آیا تو مسجد کا ادب ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے قرآن کا ادب ہے، ماں باپ سے بات کر رہا ہے تو ادب کے ساتھ بات کرے، پڑوسیوں کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرے، علماء ہے، بڑے شیخ ہے اور ہمارے بڑے ہیں، ذمہ دار ہے، تو ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرے. ادب کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کیا ہو رہا ہے اس زمانے میں، بڑی بڑی خیر سے محروم ہو رہا ہے، اور اس طرف اس کی نظر بھی نہیں جا رہی کہ بھائی ادب کے نہ ہونے کی وجہ سے میں محروم ہو رہا، اور اس کی نظر ادھر ادھر جاری محرومی کے لیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی بات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.